سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس سورے کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی معبود سوائے اس کے نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قائماً بالقسط اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی توحید کا 2 مرتبہ اعلان کیا۔ لا الہ الا ہو اس ایک آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اگر میرے محترم سننے والے لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ کی ترکیب پر غور فرمائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے کلمہ توحید کے لیے یہ طے کیا کہ پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کی جائے اور پھر اس ایک خدا کا اثبات کیا جائے جو واقعاً خدا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہوں کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، ہمیں اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک سے زیادہ ہے۔ بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں، پورے قرآن مجید کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کسی مقام پر پروردگار عالم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں دی کہ خدا ہے۔ یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل فراہم نہیں فرمائی، البتہ تعجب موجود ہے، اور وہ تعجب کیا ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بھائی تم اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہو، ایسا اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے۔ یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے، کوئی دلیل فراہم نہیں کی۔ تو دلیل فراہم نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت سوارت ہو رہی ہے۔ بھائی انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر کوئی تخلیق اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کی فطرت اور جبلت پکار کر یہ کہے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، بنانے والا ہے۔ اب میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں 100 عدد قرآن مجید اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسم کھاؤں کہ اس تسبیح کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو کیا کوئی میرا محترم سننے والا میری ان قسموں کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں یہ بات راسخ ہے اور فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہوگا۔ یہ مائکروفون میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اب میں قسمیں کھاتا رہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ یہ میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں قسم کھاؤں اور جتنی بھی دنیا میں مقدس چیزیں ہیں ان سب کی قسم کھاؤں کہ اس میز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں قسمیں کھا کے آپ سے یہ کہوں کہ اس کرسی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بھائی جب تسبیح کا بنانے والا کوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے،
تو اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تسبیح کا بنانے والا کوئی واقعاً ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس کا بنانے والا دکھلا دے، اس تسبیح کے اندر اس بنانے والے کو دکھلا دے۔ تو خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر نظر آتا ہے، تخلیق کے اندر نظر نہیں آیا کرتا۔ اس اصول کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں۔ تو فطرت پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تخلیق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق یقیناً ہوگا۔